بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. صدر مجلس اور حاضرین کرام، محترم و مکرم صدر محترم مشفق اساتذہ کرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت طلب گشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عذاب قبر. قبر وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد ہر ایک کو ٹھہرنا ہے. بادشاہ ہو یا فقیر، مالدار کی زندگی بسر کرنے والے ہو یا غریبی کی بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے ہو یا ٹوٹی پھوٹی جھوپڑیوں میں، بالآخر اس دو کو زمین میں قیام کریں گے. مرنے کے بعد ہی قبر میں ان کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ ملنے لگے گا. قبر یا منور ہوگی یا تاریخ کشادہ ہوگی یا تنگ عذاب قبر ہوگا. ثواب قبر کا عذاب برحق ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ آیت کریمہ عذاب قبر کے بارے میں صاف صاف اشارہ کر رہی ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے بارے میں اتری ہے. میرے اسلامی بھائیوں، آئیے اب عذاب قبر کے بارے میں حدیث سنیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک یہودی عورت آئی. اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا، اللہ تجھ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، عذاب قبر پر رکھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ نماز میں برابر عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں. حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغات سے گزرے تو آپ نے دو لوگوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں. ان میں سے ایک تو کہ پیشاب کے چیٹوں سے بچتا نہیں تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ میں اپنے کھچر پر سوار تھے اور ہم لوگ ساتھ میں تھے. اچانک یہ کھچر راستے سے ہٹا اور بلک گیا. قریب تھا کہ گرا دے. وہاں 6 یا 5 قبر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان قبروں والے کو کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کب فوت ہوئے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ سب شرک پر مرے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی اور فتنے میں پڑے گی. اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں وہ عذاب سنا دوں جو میں سنتا ہوں. اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئی اور فرمایا، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. لوگوں نے کہا، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. لوگوں نے کہا، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. پھر آپ نے فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. لوگوں نے کہا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا، چھپے اور کھلے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو. لوگوں نے کہا، چھپے اور کھلے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فتنے دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو. لوگوں نے کہا، دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگو. میرے پیارے ساتھیوں، ماں اور بہنوں، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی قدرت دی تھی کہ قبر میں ہونے والے عذاب کو سنتے تھے اور جانتے تھے. جنات اور انسان اسے محسوس نہیں کر سکتے، لیکن عبرت و موعظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عام انسان کو بھی کبھی دکھایا اور سنا دیتا ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس قبر کی فتنہ کو بیان کیا جس سے آدمی دو چار ہوگا. یہ سن کر لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. میرے پیارے ساتھیوں، ان تمام حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر ہے اور ہر کسی کو اپنے اپنے اعمال کی بدولت قبر میں عذاب ہوگا. اسی طرح اگر کسی کی لاش ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں ڈال دی جائے یا ہواؤں میں بکھیر دی جائے تو اللہ ان کو بھی اکٹھا کر
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ.